السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، اور ناظرین یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ 12 ربیع الاول کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آئیے ناظرین، اسی والا سے ایک انڈیا کے اندر ایک پنڈت ہے، اس نے جو باتیں کی ہیں نا، وہ ایک مطلب ہلا کے رکھ دینے والی باتیں ہیں، یعنی کہ اس نے اتنی کمال کی باتیں کی ہیں۔ ناظرین آپ سنیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو گفتگو کر رہے ہیں، بڑی محبت پیار والی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوگے اور آپ یہ سوچیں گے کہ پنڈت ہو کے ایسی سوچ رکھتا ہے، اور آپ یہ امت مسلمہ کے لوگوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ کی بخشائش نبی سے ہے۔ اسلام میں جتنے فرقے ہیں وہی جائے گی جو اللہ کو مانے گا، ان کے رسول کو مانے گا، اور نبی کے خلاف ایک بھی شبد ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور نہ کریں گے۔ اگر ہم مہاکال کے لیے گردن کٹاتے ہیں نا، تو ہم نبی کے لیے بھی کرانے کو تیار ہیں اور ہمیشہ تیار ہیں۔ اسلام دھرم جس سے ٹکا ہے، انہوں نے ان کو پیارے محبوب اللہ کے نبی فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، اللہ نے ان کو پیارے محبوب سب سے چہیتے۔ یاد کرے ابلیس کا کیسے بنا ابلیس، خالی مٹی کی پتلے کو سلام نہیں کرنا سویکار کیا۔ کیا فیصلہ کیا اللہ نے؟ جاؤ شیطان بن کے بیٹھو۔ جب اب مسلمان ہندو کا تھا، نبی کو پورے ورڈ مانتا ہے، اور نبی کو اکسان میں گستاخی ہوگی تو سب۔ میرے من میں ایک شنکا ہے، جہاں گیتا کہتی ہے دھرمش میں استھاپنا تھا سمبھوامی جگے جگے، اور مسلمانوں سے سنتا ہوں محمد ہی دا لاسٹ پیغمبر۔ میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشٹی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں، تو انفینائٹ سمسیایں آگے آئیں گی، تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر۔ اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یا کرشن کا یا گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے والدہ بھگوت گیتا کا، جس میں کرشن کہتے ہیں، انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا۔ شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا، سمبھوانی یوگی ہوگے، ہر یگ میں آئیں گا۔ تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ اب مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن، میں شری کرشن کی بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے، اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے۔ بالکل غلط نہیں ہے، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے، اٹ از دا نیکٹر آف دا وید، وید کا نچوڑ ہے۔ اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں، کلکی پرانا میں لکھا ہے، کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 7 11 15 میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے، اور کل یگ آخری یگ ہوگا، اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس، مطلب بھگوان کا نوکر، عربی میں عبداللہ، جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی، سمتی مطلب امن، شانتی، عربی میں ہوگا آمنہ،
जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम, वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। आमीन। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रास्ते वक्त सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियाँ जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है। और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा। और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है। और कल युग क्या अवतार है? कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकात 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानने का मतलब वो आँख बंद के मानना। मैं आँख खोल कर मानता हूँ। तो आँख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो तो मानने भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराना कल की पुराना में लिखा हुआ है, कल के अवतार, उसमें मानते हैं आप? ये पुराण की बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ क्योंकि पुराण हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की ज़हन को खोल के कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल के अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी वेरी। कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसका आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है। कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है
کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آداب عرض کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، تو ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ کیوں؟ بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ تو رہے گا، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ ہندو ہندو ہے، مسلم مسلم ہے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے بھائی صاحب جس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے آداب کہا، تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم، کہا کہ نہیں؟ جی جی کہا نا، ہندو نے مجھ سے کیا کہ آداب کہا کہ نہیں؟ میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں؟ جی میں غور کیا تھا۔ غور کیا، ماشاء اللہ، لیکن تو غور کیا تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا؟ وہ ہندو بھائی نے مجھے آداب کہا۔ ڈاکٹر صاحب، جی ہاں، you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. اونلی ان می، ماشاء اللہ۔ Only in you. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے، صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علماء میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہ نہیں۔ پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے۔ السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامت رہے، رحمت رہے اور برکت رہے نا۔ اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں، مسلمان علماء میں، کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کیا نہیں، غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے، اس میں اختلاف ہے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو، سام کے معنی موت، السلام علیکم آپ پہ موت ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو۔ تو اس کی وجہ سے اختلاف، اور کئی حدیثیں ہیں، میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے، اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو۔ اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو، یا کم از کم اتنا۔ تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے، مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم اتنا، یہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے، تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے۔ اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم، کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے، آداب سے بہتر ہے السلام علیکم، کہ آپ پہ سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے، اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب۔ بھائی صاحب یہ لاٹ آف تھینکس ٹو یو سر۔ میں سلامت چاہتا ہوں، اور لیکن صرف منہ سے نہیں، میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں، آخری پیغمبر کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ماشاءاللہ آپ نے پنڈت کی بھی گفتگو سنی اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم بات کرتے چلے، اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا،
اور یہ پورا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ جیسا کہ آپ ناظرین دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان کے پاس آنے والا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ماں جی مجھے یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو ماں جی کیا فرمانے لگی؟ ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی آیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ وہ کہتا ہے قرآن کی تلاوت تو صبح شام کرتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی میرے محبوب کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی میرے نبی کی سیرت ہے۔ تو ناظرین اللہ پاک نے اتنی شان سے نوازا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک اور بات کرتے چلے، اللہ پاک نے بھی 2 محفلیں کروائی ہیں، یعنی اللہ پاک نے بھی 2 کانفرنسیں کروائی ہیں۔ پہلے کا نام رکھا تھا توحید خدا، یعنی اپنے عقید توحید کی بات کروائی، اور دوسرے نمبر پہ شان مصطفیٰ۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ سورہ اعراف کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ پاک نے ایک بات کہی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الستو بربکم، آیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو وہاں پہ ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی یہ ہے عقیدہ توحید پہ کانفرنس ہوئی۔ دوسری کانفرنس اب تیسرا سپارہ پڑھیں گے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یعنی اللہ پاک کی آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں تمام انبیاء کو، یہاں پہ انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا ہے، تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک اپنے نبیوں سے یہ وعدہ لے رہے ہیں۔ وعدہ لے کے کیا لے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک تمام نبیوں سے وعدہ یہ لے رہے ہیں کہ اگر آ جائے آپ کے بعد میرا رسول، فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہاری طرف آ جائے میرا رسول، تو آپ نے آپ کی حکومت کے سکے چل رہے ہوں، آپ کی قوم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہو، تو آپ نے سب نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو میرا آخری نبی آ جائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے اوپر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور آپ نے ان کی اس دین کے معاملے میں مدد بھی کرنی ہے۔ آگے اللہ پاک نے بڑی کمال کی بات کی، انبیاء سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے اقرار کرتے ہو آپ؟ قالوا اقررنا، تو سب نے اقرار کیا۔ تو آگے اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ بن جاتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب میرا آخری نبی آ جائے آپ نے ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ اللہ پاک نے اتنی شان کے ساتھ نوازا۔ اور ناظرین یہاں پہ ایک یہ بھی بات کرتا چلوں، آپ چوتھے سپارے کی آیت پڑھیں گے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کو آنکھیں دی تو میں نے آپ کے اوپر احسان نہیں کیا۔ اللہ پاک امت محمدیہ سے یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو آنکھیں دی، میں نے آپ کے اوپر احسان نہیں کیا، آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میں نے احسان نہیں کیا۔ اس ہاتھوں 2 ہاتھ دیے، اس سے پکڑتے ہو تو میں نے آپ پہ احسان نہیں کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، میں نے آپ پہ احسان نہیں کیا۔ لیکن جب اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری یہی فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب آپ کو دے کر آپ پہ احسان کیا۔ تو ناظرین اللہ پاک یعنی کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب ہم کو دے دیا ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ پاک نے اتنی شان سے نوازا ہے، اور اتنی شان سے نوازا، اور لوگ یہ 12 ربیع الاول والے دن یہ معاذ اللہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات یہ بھی کرتا چلوں، آیا کہ شریعت کے اندر، میرا یہ سوال ہے، شریعت کے اندر یہ لفظ جشن جو ہے یہ قرآن حدیث سے یہ ملتا ہے؟ آیا یہ جشن لفظ ہے؟ ناظرین پوری سیاستہ دیکھی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے، مجھے یہ جشن والا لفظ دیکھے پہلے، جشن لفظ ہے کیسا؟ یہ کہیں سے نہیں ملتا۔ تو اب ناظرین یہاں پہ بات کرتے جائے، اللہ پاک نے اتنی شان سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں مؤذن اذان پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مؤذن اذان پڑھے گا، پہلے میرا نام آئے گا، پھر میرے محبوب کا نام آئے گا، اور تکبیر پڑھے گا، تکبیر کے اندر بھی پہلے اللہ کا نام، پھر فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ 5 اذانیں ہوتی ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلو کوئی ٹائم ایسا نہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف نہ ہوتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ ناظرین آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اب دیکھو یہاں یہ ادھر رات کا ٹائم ہے تو کہیں یہ دن ہوگا، وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، یعنی اللہ پاک نے کوئی ٹائم نہیں چھوڑا جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو رہی ہو۔ تو ناظرین اللہ پاک نے اتنی شان سے نوازا ہے، اللہ پاک نے اتنی شان دی ہے، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ناظرین دعا کریں
اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ بتایا ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کے اوپر چلنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔